ہے کہ نیا تعلیمی سال بچوں کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جا بجا دکانوں پہ بک شاپس پہ نئے کورس کے حصول کے لیے بہت زیادہ لائن بھی لگی ہوئی ہیں اور رش بھی ہے، یعنی ہر چیز کا ایک سیزن آتا ہے. تو ویری انفارچونیٹ ہمارے پاکستان میں تو ایجوکیشن کا جو ایک سیزن ہے اب اسٹارٹ ہو گیا ہے. ایگزام ہوئے بچوں کے، نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے. آلدو کہ یہ ویک بڑا گرمی کی لہر کی وجہ سے لوگوں نے کچھ اسکولس بھی ایوائڈ کیے بچوں کو بھیجنا، اور اسکولنگ سسٹمز میں بھی نے بھی یہ چیک کیا کہ یس گرمی بہت ہے تو تھوڑے دن کی آف کر دی جائے اور نیا سیشن جولائی اگست سے اسٹارٹ کیا جائے. کہنا یہ ہے کہ میرا بہت قریب کا مطالعہ ہے، آلدو کہ میں میری فیملی بیک گراؤنڈ بہت ایجوکیشنل سسٹم سے، پی ایچ ڈی ہولڈرز بھی ہیں، پرنسپلز بھی ہیں، مونٹیسری ڈائریکٹرز بھی ہیں، کچھ اسکول بھی پرائیویٹ اون کرتے ہیں. تو بہت قریب سے ان سب کے ساتھ بیٹھ کے نا پاکستانی ایجوکیشن سسٹمز کو دیکھنے کا، پرکھنے کا اور پڑھنے کا موقع ملا. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں ہر طرح ہر چیز میں مافیازم اینڈ بزنس شامل ہو چکا ہے، تو ایجوکیشن بھی اس بیماری سے محفوظ نہیں ہے. بڑے بڑے جائنٹس ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان ہیں، بڑے بڑے ایجوکیشن سسٹمز کی چینز ہیں جو اس میں اپنی مرضی کا رزلٹ بھی لیتی ہیں، اپنی مرضی کی کورس بھی انٹروڈیوس کراتی ہیں. گورنمنٹ نے بڑی بڑی بلڈنگز رکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے جسے کہتے ہیں وسیع و عریض اسکول ہیں ان کے پاس، لیکن نہ تعلیمی معیار ہے، نہ اساتذہ ہیں، نہ وہ بچے ہیں، کیونکہ فار گرانٹیڈ سب نے لیا ہوا ہے. تو نظام تعلیم کا تو ایجوکیشن سسٹم گورنمنٹ کا تو اللہ مان والا فیس ہی ہے. پھر آ جائیں پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی اے بی سی کیٹیگریز ہیں. اے وہ لوگ ہیں جو پوش ہیں، بہت ہی زیادہ ممی ڈیڈی برگرز اور ہائی پروفائل کلاس کے بچے ہیں، وہ اس میں جاتے ہیں. بی مڈ کالر طبقہ رہتا ہے جو مڈل لیول طبقہ ہے وہ بھیجتا ہے، اس میں بھی پھر کیٹیگریز ہیں، کون سا بہت اچھا ہے، کون سا اس سے لو ہے. سی پھر گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے اسکولز ہیں جہاں میں بیچارے ٹیچرز کو وہ سیلری ملتی ہے، نہ وہ خود ہی ہائیلی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کو کیا تعلیم دیں گے. لیکن خیر ہمارا موضوع سخن وہ نہیں ہے، ہمارا موضوع سخن ایجوکیشنل سسٹم ہے جو پاکستان کا میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں ڈاؤن فال ہے، اور اب نئی نسل جوان ہو رہی ہے، ان کے بچے ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں. کیا ایجوکیشن سسٹم ہے یہاں کا. دنیا بھر میں یونیفارم ایک یونیفارملٹی کے طور پر انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، جس میں میرا اپنا تو مطالعہ یہ ہے کہ بہت سی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے پہلے چند سالوں میں تو یونیفارم کا تعلق بھی نہیں ہوتا، وہ جس مرضی کپڑوں میں صاف ستھرے کپڑے ہو گئے صرف بچوں کو بھیجیں اسکول، اور بچے ان اسکولوں میں بیسک ایتھکس اینڈ کلچر ویلیوز سیکھتے ہیں، جس میں جاپان سب سے آگے. وہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی ایک ہمبلنس سکھاتا ہے، گروپ لنکس چیزیں سکھاتا ہے، پھر صفائی کا بہت خیال، ڈسپلن، یہ سب چیزیں وہ بہت ہیں. لیکن ہمارے یہاں بچے کو پلے گروپ سے یونیفارم پہنایا جاتا ہے، سلیبس دے دیا جاتا ہے، یونیفارم کی دکان بتا دی جاتی ہے، کتابوں کی دکان بتا دی جاتی ہے. وہ ماں باپ کو ایک شروع سے زنجیر میں جکڑ لیا جاتا ہے. ماں باپ بیچارے بھی کیا کریں، اچھے سونے خواب دیکھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کے کچھ اچھی پروگریس کر کے اچھی مقام پہ پہنچے گا، لیکن اسے کیا پتا ہوتا ہے کہ وہ جب بچہ ایجوکیشن سسٹم میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب گورکھ دندہ بھول بھلائیوں میں گزرتا چلا جاتا ہے. ہاں 10 بچوں میں سے ایک آدھا بچہ ایسا ہوتا ہے جو اپنی بائی برتھ جو اسکلز ہوتی ہیں، دماغ میں شارپنیس ہوتی ہے، وہ اس کو یوٹیلائز کر کے کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. لیکن میجورٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. میجورٹی وہی لوگ بچے ہوتے ہیں جو ایک سطحی دماغ کے ہوتے ہیں، جو پھر ایجوکیشن سسٹم ریکٹیفیکیشن ہے، پاس کرنا ہے تو آپ پاکستان کا جو ایجوکیشن بورڈ سسٹم ہے اس میں تو سپلیز بھریں گے، جتنی زیادہ سپلیز کاپیز بھریں گے اتنی آپ کی چیکرز یہ کہتا ہے کہ ہاں اس میں کچھ لکھا ہوگا. پھر پاکستان میں عجیب پرابلم یہ کہ ایجوکیشن سسٹم کو بھی ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، کیمبرج سسٹم ہے، آغا خان بورڈ ہے، وفاقی بورڈ ہے، پھر ہر ایریا کا مطلب ہر صوبے کا اپنا بورڈ ہے. تو بچے اور پیرنٹس عجیب سی الجھن اور عجیب سی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح کون سا سسٹم اڈاپٹ کریں جو آگے جایا جا سکتا ہے.
جس میں آغا خان کا اپنا ایک موٹیو ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ہم پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پہ بلیو اور ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. سیم گوز ٹو ہمارا کیمبرج سسٹم, وہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پہ بلیو نہیں کرتا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا معیار کیا ہے, کس طرح کاپیز چیک ہوتی ہیں, کس طرح پڑھائی ہوتی ہے, کیا سسٹم ہے ایگزام کا اور کیا سسٹم ہے ایگزام چیکنگ کا. تو ہر طرف سے لے دے کے ماں باپ پھنس جاتے ہیں بچوں کو اچھے نام کے اسکول میں داخل کرا کے, اپنی استطاعت سے زیادہ فیسیں بھر کے, کاپیز کی, یونیفارم کی, ہر طرح سے وہ بچوں کو اچھا ماحول پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ بچے کسی قابل بن جائیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نئی امپلیمنٹیشن کوئی بھی ایجوکیشنل سسٹم ہمارے ملک میں نہیں نافذ کر سکتا, کیونکہ جو بیک گراؤنڈ مافیاز ہے وہ اپنی پسند چیزیں بورڈ کے ساتھ مل کے نافذ کرتی ہیں. دنیا میں ایجوکیشن کو پلینگ انداز سے, کھیل کھیل میں, تفریح میں, پریکٹیکل کے ذریعے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں آج بھی تھیوریٹیکل کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. وہی تھیوری سسٹم جو شروع سے چلا آ رہا ہے, نہ کتابیں چینج ہوئی, نہ مواد چینج ہوا, نہ اس کے اندر سلیبس چینج ہوا, سب کچھ وہی ہے. گیسٹ پیپر مل جاتے ہیں 5 ایئرس کے نام سے. تو آپ بتائیے, جب یہ ساری چیزیں پرووائڈڈ ہوتی ہیں تو بچہ کیوں محنت کرے گا؟ بچے کے پاس 2 آپشن ہے, یا تو رٹا لگائے گا یا نقل کرے گا. اس لیے ہمارا اپنے بورڈ سسٹم فیل ہے, کوئی پرووائڈ نہیں کرتے معیاری تعلیم. یس, دوسری کیمبرج اور آغا خان میں پھر بھی بہت واسٹ فرق ہے. ان کا سسٹم کچھ اور ہے. ایم سی کیوزز پہ جاتے ہیں, ایم سی کیوزز میں لازمی سی بات ہے آپ کا 1 یا 2 لازمی آپ دماغ سے جسے کہتے ہیں نہیں کریں گے تو 1 یا 2 آپ کے حل ہوں گے سالوز, باقی تو سب آپ کا یا تو بائی چانس کلک ہو جائے گا, نکل جائے گا, یا آپ فیل ہو جائیں گے. تو ابھی میں گزر رہا تھا دکانوں کے آگے سے, ایک سمندر ہے جو اردو بازار میں کھڑا ہوا ہے اپنے من پسند. اور پھر مزے کی بات ہے کتابیں شارٹ ہیں. اسکولز نے اپنا سلیبس دے دیا کہ ہم یہ پڑھائیں گے, اور وہ کتابیں مارکیٹ میں شارٹ ہے. یعنی ہر چیز مافیاز کے اندر چل رہی ہے, ہر چیز. اب وہ فیس دے دی, انہوں نے ایڈمیشن کرا لیا, یونیفارم لے لیا, تو بک شارٹس ہیں. بک کے بعد کتابیں اور کاپیاں بھی آپ نے اسکول سے لینی. یعنی پورا چین ہے جس میں بچے جکڑتے چلے گئے, ماں باپ جکڑتے چلے گئے. کیا ہوگا نظام تعلیم کا آنے والے دنوں کا؟ ہر سال میں یہی دیکھتا ہوں, ہر سال اسی طرح سب کچھ چل رہا ہے. ویسے ہی بچے شاید خوش ہو کے نئی کتابیں, نئی جیومیٹری, نئے بیگ کے چکر میں اسکول تو چلے جاتے ہیں, لیکن حاصل کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ایجوکیشنل سسٹم کو 360 پہ چینج کرنا پڑے گا اگر ہمیں دنیا کے اڈاپٹیشن لینی ہے نظام تعلیم کی, جو کہاں سے کہاں جا چکا ہے. انہی چند گزارشات کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے بار کسی نئی بات کے ساتھ, کسی نئی پوائنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. یقین مانے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ جیسے چاہنے والے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, پرائیویٹ میسج کرتے ہیں, میری اصلاح بھی کرتے ہیں, مجھے بتاتے بھی ہیں کہ باتیں کس موضوع پہ کی جائیں, لوگ سنیں گے, کیسے کی جائیں, لوگ سنیں گے, کیا ڈسکس کیا جائے, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. آپ کے سب پوائنٹس, سب مشورے سر آنکھوں پر انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنی نالج ہے آپ سب سے شیئر کریں گے. آپ سب بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں, آپ سب کے بھی اپنے اپنے مشاہدات ہیں. کچھ چاہتے ہیں کسی پوائنٹ پہ ڈسکس کرنا, سننا, تو ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے.